یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی وآفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ یہاں پر اکثر مترجمین نے یہ لفظ تو جو ہے بیچ میں اس کی رعایت نہیں کی ہے۔ یہ اصل میں شرط اور جزائے شرط، یہ جو ترتیب ہے کلام جو ہے شرط اور جزائے شرط، جزائے شرط تبھی ہوگی جبکہ شرط پوری ہو جائے۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور یہ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، بندے اور رب کا تعلق بائی لیٹرل، جس کے آج کل کی اصطلاح ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ، دو طرفہ تعلقات۔ فاذکرونی اذکرکم، اسی لیے اذکرکم جو ہے یہاں پر جزم ہے، اذکرکم نہیں اذکرکم، مجزوم اسی لیے ہے اس لیے کہ یہ جزائے شرط ہے، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ گویا کہ یہ چیزیں جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اللہ کی طرف بارش بربڑو گے اللہ تمہاری طرف ہاتھ بربڑے گا۔ لیکن یہ کہ ہوگا بائی لیٹرل معاملہ، بالکل وہی یہاں پر ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ عہد کا لفظ یہاں پر آیا ہے، مراد کیا ہے؟ معاہدہ ہے۔ معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے، اس کے دو اسپیکٹس ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ تبھی پابند ہوگا معاہدے کو پورا کرنے پر جبکہ پہلے فریق نے اپنے حصے کا عہد پورا کر دیا۔ تو پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عہد کون سا ہے؟ عہد میں اگرچہ اگر اس کو عام لیا جائے تو ایک تو عہد الست ہے جو تمام انسان کر کے آئے ہیں، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل سے دو عہد ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بلکہ تین عہد۔ ایک عہد ہے میثاق شریعت، شریعت جس کو بھی دی جاتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، جب شریعت دی گئی تو یہ شریعت بھی ایک معاہدہ ہے، اب تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، جیسے کہ آیا بھی ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ جب کتاب دی گئی شریعت دی گئی۔ اسی طرح ایک میثاق وہ ہے، ایک عہد وہ ہے کہ جو تمام اہل کتاب سے لیا گیا، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو، اسے عام کرو، اسے کھولو، اسے چھپاؤ نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے واضح کرو گے، بیان کرو گے، اس کو عام کرو گے، لوگوں تک پہنچاؤ گے، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ ان دونوں عہدوں میں بھی بدعہدی کی ہے، اہل کتاب نے، یہود کے علماء نے بالخصوص چھپا کر رکھا ہے، اسے اپنی ایک خاص جو ہے وہ ایک امتیازی جو ہے دولت بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں میں احتیاج ہو، لوگ آ کر ہم سے فتویٰ پوچھیں، ہم سے مسائل پوچھیں۔ اگر یہ علم عام ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہماری حیثیت، ہماری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہندوؤں میں برہمنوں نے اسے اپنا ایک خاص جو ہے حق بنایا، استحقاق، اور اس کے لیے جو ہے ایک خاص طبقے کو تو اس درجے محروم کیا ہے کہ اگر کہیں اتفاق سے ان کے کانوں کے اندر کہیں اگر وید کے اشلوک پڑ جائیں تو سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا، انہیں قوت سماعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس درجے ان کے جو ہے سمجھیے کہ ایک استبداد اور ایک جس کو کہا جائے کہ ڈکٹیٹرانہ انداز تھا۔ تو اسی طریقے سے یہود میں تھا۔ قرآن مجید میں آئے گا کہ تم لوگ چھپاتے ہو اس کتاب کو، تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو، اکثر کو چھپاتے ہو، اور تمہارا یہ فعل در حقیقت اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس میں جو اصل مراد ہے یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ایک خاص عہد ہے جو یہود سے لیا گیا، اور چونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، چنانچہ اگلی آیت ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ وہ عہد ہے، یہ وہ میثاق ہے جس کو کہ ایفا کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ فرما رہے ہیں، جو حضور کی بعثت سے متعلق لیا گیا جب کہ تورات عطا کی گئی تھی، اور اسی وقت جو ہے انہوں نے ایک جرم بھی کیا، ان کی ایک قوم نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ طور پر تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی، پھر واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا بھی دی، پھر انہوں نے اجتماعی توبہ کی، توبہ کر کے پھر 70 افراد کو جو سرکردہ تھے مختلف 12 قبیلوں کے لوگ، ان کو لے کر کوہ طور پر پھر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے۔ اس وقت کا ذکر ہے جو میں آپ کو تیزی کے ساتھ، یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں 156 اور 157۔
156 میں یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ جب تو نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور درگزر فرمایا ہے ہم سے، تو اب آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے لکھ دے، طے کر دے، فیصلہ فرما دے۔ یہ کتاب کا کسی شے کا لکھ دینا گویا کہ قطعیت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، پروردگار طے فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو میری سزا، میری پکڑ یہ تو آئے گی جس پر میں چاہوں گا، یعنی جس کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا، جس کے جرم سے چشم پوشی نہ کرنا چاہوں گا، میری اپنی حکمت ہے، میرا اپنا پریروگیٹو ہے، میرا اپنا اختیار ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رہ گئی میری رحمت تو وہ تو ہر شے کے ساتھ شامل ہے، ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ پوری کائنات کا وجود ہی میری رحمت کا مرہون منت ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، باقی جو اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک خاص اس کو اپنی رحمت کو خاص کر دوں اور لکھ دوں، کسی کے لیے طے کر دوں، تو وہ طے ہوگی کسی نسل کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں۔ للذین یتقون فساکتبوها، میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، معین کر دوں گا اسے ان لوگوں کے حق میں جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر یقین رکھیں گے۔ اب اصل بات آ رہی ہے، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، وہ کہ جو پیروی کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کی جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشن گوئیاں وہ پائیں گے لکھی ہوئی اپنے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا اور تمام خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں ان پر حرام کر دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے رسومات کے، بدعات کے، خام خواہ کی جو انہوں نے رسمیں ایجاد کر لی ہوں گی، ان کے بوجھ سے انہیں نجات دلائے گا، جو انہوں نے طوق اپنے گلوں میں خود ڈال لیے ہوں گے ان سے آزادی عطا فرمائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک هم المفلحون، وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد، اور گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے یہ عہد ہے اہل کتاب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، پورا کرو میرے عہد کو۔ اب وہ میرے رسول نبی امی یہاں آ گئے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ نور ہم ان کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، آیات بینات نازل ہو رہی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ان پر نازل کی جا رہی ہے۔ اگر یہ کرو گے تو میری رحمت کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے شامل حال رہے گا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے۔ اگرچہ وہ اب ہم تو ترتیب مصحف کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ تو بعد میں بہت دور آگے آئے گا، 15ویں پارے میں جا کر کہیں، لیکن یہ ہے کہ تنزیل کے اعتبار سے تو وہ نازل ہو چکا سورہ بقرہ سے قبل۔ ان کی تاریخ کے 4 ادوار، 2000 سال کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر سمویا ہے اس رکوع میں۔ پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، اور اسی میں فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کے لیے آمادہ ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی جو پہلے تم اختیار کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا۔ جس طرح تم پر عذاب کے کوڑے برسے ہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں، اشوریوں کے ہاتھوں، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں، اسی طریقے سے تمہاری پیٹھ پر عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا جعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن موجود ہے، نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ آؤ اس کے دامن میں آ جاؤ، رحمت خداوندی جو ہے وہ تمہارے لیے کشادہ ہو جائے گی۔
لیکن اگر ابا کرو گے، انکار کرو گے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ عہد، اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں تھا، بلکہ وہ کنڈیشنل تھا۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ان کے حق میں ہوگی وہ میری رحمت خصوصی، میں وہ عہد اپنا پورا کرنے کو تیار ہوں، تم اس اپنے عہد کے حصے کو پورا کرو۔ اوفو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رکوع کے اندر اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے در حقیقت وہ حضور پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے۔ سارا زور، ساری تاکید، پرانے عہد کو یاد دلانا وہ اس پر ہے کہ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے جو عربی اسلوب ہے، عربی زبان کے اسالیب کہ تاکید کے کئی اسلوب ہیں جو اس میں جمع کر دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ یا جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے لے آنا مفعول کو نعبدو کا کی بجائے ایاک نعبدو، یہ بھی ایک تاکید کے لیے اور حصر کا مضمون ہے اور تاکید بھی ہے۔ ایاک نستعین، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اگلی آیت میں آئے گا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہاں پر بھی اس کا حصر کیا جا رہا ہے، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اور مزید یہ کہ مفعول کو پہلے لے آیا جائے تو تاکید ہے، فا کا کلمہ اضافہ کیا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فا کے ذریعے سے مزید تاکید۔ یہ کہ فرحبون ایایا میں موجود ہے، صرف میری ہی، مجھ ہی سے ڈرو، لیکن فرحبونی یہ در حقیقت نون کے نیچے جو زیر ہے یہ فرحبونی ہے، جس کی کہ یا جو ہے ساقط ہو گئی ہے، نون کا زیر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے فرحبون، تو پس صرف میری ہی، میرا ہی رہب، میرا ہی خوف یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اس قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے بہت سی چیزوں کے اندیشے محسوس کرتا ہے، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، محمد کی تصدیق کر دیں گے تو ہماری جو امتیازی شان تھی بنی اسرائیل کی وہ ختم ہو جائے گی، ہم اگر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سیادت چودراہٹ ہمیں حاصل تھی خود اپنی قوم میں وہ بھی ختم، اور پھر یہ کہ دوسروں میں جو قیادت اور سیادت کا سکہ ہمارا چل رہا ہے، اوس اور خزرج جو ہے وہ بھی ہم سے مرعوب ہے اور وہ بھی ہمیں ہی تسلیم کرتے ہیں بالا دست، وہ بھی بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تمام جو دنیاوی مفادات اور حیثیت اور وجاہت اور چودراہٹ اور اقتدار، یہ ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے جاتی نہ رہیں، چھن نہ جائیں، یہ تمام اندیشے، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، اگرچہ حقیقت منکشف ہو چکی، دل گواہی دے چکا کہ یہ حق ہے۔ فرمایا ان تمام خدشات کو دل سے نکال دو، ان میں سے کسی اندیشے کو اپنے قریب مت آنے دو، تم پر تو بس خوف ہونا چاہیے صرف میرا، میری پکڑ کا، میرے عذاب کا۔ میرے عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اب وہ اگلی آیت آ گئی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ یہ جہاں پر انزلنا بھی آتا ہے، انزلتو بھی آتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے ضمیر کے صیغے آ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وآمنوا بما انزلت مصدقا، اس میں بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے۔ جہاں جمع کا صیغہ آتا ہے اس میں عظمت ہے، تعظیم ہے، ہم، لیکن جہاں میں آتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے، زور زیادہ اس میں ہے۔ جو میں نے نازل کیا ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے اتارا ہے تم تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے، اکثر لوگوں نے لیا ہے کہ چونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے اس میں تحریف ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، کچھ حصے گم ہو گئے، کچھ اس کے اندر لفظی تحریف ہو گئی، کوئی معنوی تحریف ہو گئی، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن تورات منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب تھی، انجیل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب، زبور اللہ کی عطا کردہ کتاب، تو گویا کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی بھی، انجیل کی بھی اور زبور کی بھی اور مختلف صحیفوں کی، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو یہ تو ہوا قرآن کی تصدیق، سابقہ کتب کی جو تصدیق قرآن کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسرا مفہوم جس کی طرف خاص طور پر مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ توجہ دلائی ہے اور وہ بہت گہرا مفہوم ہے کہ در حقیقت قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر تورات میں پیشین گوئی تھی تو وہ پیشین گوئی ابھی منتظر تھی اپنی تصدیق کی کہ اس پیشین گوئی کا مصداق بن کر قرآن آئے۔ اگر تورات میں پیشین گوئی تھی ایک نبی آخر الزماں کی
تو وہ پیشن گوئی جو ہے بھی تشنا تھی جب تک کہ وہ نبی آخر الزمان آ نہ جائیں. تو گویا کہ حضور کی بعثت اور قرآن کا نزول اس اعتبار سے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی. یہ گہرا مفہوم بھی ہے اور بہت اس کے اندر بلاغت کا پہلو موجود ہے. چنانچہ وہ جو کتاب استثناء کی پیشن گوئی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا. اب خطاب یہاں حضرت موسیٰ سے ہو رہا ہے. کتاب استثناء ڈیوٹرانومی اس کی 15 سے 18 تک کی یہ آیات ہے کہ میں 15واں باب ہے اور اس میں کچھ آیات ہیں. میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، اب ظاہر بات ہے کہ جو تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے. بنی اسرائیل کے بھائی ہوئے بنی اسماعیل جو کزنز ہیں. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بھائی ہیں. حضرت اسحاق کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنی اسرائیل، حضرت اسماعیل کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنو اسماعیل کے جو عرب میں آباد ہوئے، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی تمہارے مانند اٹھاؤں گا. ظاہر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس اعتبار سے موسیٰ کے مانند نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، موسیٰ کو شریعت دی گئی. باقی تمام انبیاء اسی شریعت کی تنفیذ کے لیے آئے، اسی کی وضاحت کے لیے آئے. وہی کتاب، وہی اس کی توضیح، اسی کی تنفیذ، اسی کے احکام کو جو ہے بیان کرنا. یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے. آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو اور شریعت موسوی کو، لا کو ختم کرنے آیا ہوں. Never think that I have come to destroy law. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں. یہ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سینٹ پال نے کیا ہے، شریعت ساقط کر دی. اور موجودہ مسیحیت جو ہے وہ بغیر شریعت کے کوئی قانون ہے ہی نہیں. ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شے حرام نہیں اور کوئی شے فرض اور واجب نہیں، اور ہے مذہب. اس اعتبار سے واقعہ یہ کہ یہ مسیحیت نہیں ہے، یہ پالزم ہے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. یہ کرسچینٹی اس کے لیے ویسے بھی غلط نام ہے، لیکن یہ کہ مسنومر بھی ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ پالزم ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی یعنی حقیقت کا تسلیم کرنے کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگرچہ اتنے سری الفاظ میں تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ در حقیقت آج کی کرسچینٹی جو ہے وہ پالزم ہے. پال کی تعلیمات ہے، اس نے تثلیث، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت موسوی کو ساقط کر دیا. تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس میں جو الفاظ آئے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے یہ تو بدریہ قلب آئی ہے اور حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی چیز ملی. ابتداءً جو تورات ملی ہے الواح میں وہ لکھی ہوئی شے تھی. تو یہ منہ میں کلام ڈالنا کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ میرا نام لے کر جو بات کہے گا تم اسے ماننا، اور جو اس کو نہیں مانے گا پھر اس کو میں سخت سزا دوں گا. یہ ڈیوٹرانومی میں آج بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصدیقیں ہیں، یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، یہ گویا کہ بلا تصدیق تھی جب تک کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آ گئے. تو گویا کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور دیکھو مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. یہاں پر جو ہے ذرا اس کی جو نحوی ایک فرق ہے، اول کافرین اور اول الکافرین، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اول الکافرین اگر آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ بہت سے کافر ہیں، بہت سے کفر کرنے والے، ان میں سب سے پہلا کفر کرنے والا، اس میں وہ ترتیب زمانی پیش نظر ہوگی. اولا کافرین در حقیقت یہ تمیز ہے، کفر کرنے میں سب سے پہلا، لیکن پہلا بھی یہاں پر ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں، درجے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے تم نہ بن جاؤ. یعنی یہ کہ جہاں تک بنی اسماعیل کا تعلق ہے، نہ وہ نبوت سے آشنا تھے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کتابیں تھیں، کچھ بھی نہیں، امی قوم. لیکن ان میں سے آپ کو معلوم ہے 12 برس کی محنت کے نتیجے میں کتنی کثیر تعداد میں لوگ نکل آئے. ٹھیک ہے بحیثیت مجموعی مکے نے جو ہے تسلیم نہیں کیا اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن یہ ساری مہاجرین کی جماعت آخر انہی میں سے تھی. ابو بکر انہی میں سے تھے، عمر انہی میں سے تھے، حمزہ انہی میں سے تھے، اور باقی عثمان ان میں سے تھے، علی ان میں سے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ ان میں سے تھے. کم سے کم 125 150 کے قریب آدمی جو ہے
وہ تو جو سن 1090 تک حضور پر ایمان لا چکے تھے وہ سب وہی کے تھے. تو معلوم ہوا کہ تم حد کر رہے ہو کہ تمہیں تو بڑھ کر چاہیے تھا کہ پیش قدمی کرتے, آگے بڑھ کر قبول کرتے, تصدیق کرنے میں آگے بڑھ جاتے, پہل کرتے. لیکن اس کے برعکس تمہاری روش یہ ہے کہ مت ہو جاؤ تم اس کا کفر کرنے والوں میں سب سے اول, اول بمانی سب سے بڑھ کر, بڑھ چڑھ کر کفر کرنے کا انداز تم اختیار نہ کرو. اب یہ بھی دیکھیے اپیل کا انداز ہے, دعوت کا انداز ہے, بڑا دل نشین پیرائے کا انداز ہے. بات کو سمجھو, تمہاری اپنی متاع ہے, تمہاری اپنی شے ہے. جیسے حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن, یہ کوئی نئی بات تمہارے لیے نہیں لے کر آیا, وہی توحید کی تعلیم ہے, وہی ایمان بالآخرہ, وہی شریعت ہے. شریعت میں کچھ معمولی رد و بدل ہے جو ابھی ہوگا. جب اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تک تو ابھی شریعت محمدی کا نزول شروع نہیں ہوا ہے. ابھی تو گویا کہ ابتدائی احکام آ رہے ہیں, تکمیل تو ہوگی جب معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ اختلافات پیش آ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے ہجرت کے فوراً بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. گویا کہ وہ یگانگت کا احساس اور زیادہ ان میں اجاگر ہو سکتا تھا کہ یہ وہی قبلہ ہے ان کا, ہمارے تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں, موسیٰ کے نام لیوا ہیں, ہارون کے نام لیوا ہیں, تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں. اس اعتبار سے تمہارے لیے تو اس میں کوئی اجنبیت کا پہلو ہے ہی نہیں. فلا تکونوا اول کافر بی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور دیکھو میری آیات کے عوض حقیر سی پونجی قبول نہ کرو. میں نے یہاں پر اشتراک کا ترجمہ خریدنا نہیں کیا, اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, بیع و شراء اصل میں مبادلہ ہوتا ہے, ایک شے دے کر کوئی شے لے لینا. ہمارے ہاں خرید کا فروخت کا تصور ہو گیا ہے, اس لیے کہ کرنسی کا تصور ہے. پیسہ دیتے ہیں تو پیسہ دینے والا خریدار ہے اور شے دینے والا فروخت کنندہ ہے. لیکن اگر بارٹر ہو رہا ہو, اشیاء کا مبادلہ ہو رہا ہو, تو ہر شے کو آپ قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر شے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فروختنی مال ہے. اس اعتبار سے بیع و شراء اصل میں مبادلے کا نام ہے, کوئی شے دینا کوئی شے لے لینا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, یہ حقیر سی پونجی, یہ دنیاوی مفادات, یہ تھوڑی سی چودراہٹ, یہ دنیا کی زندگی فانی, ابھی کیا معلوم کتنے دن رہنا ہے. اس میں ٹھیک ہے تمہاری مسندیں ہیں, تمہاری حیثیتیں ہیں, تمہارے لوگ جو ہے رجوع کرتے ہیں, تم سے جھک کر ملتے ہیں, تم سے فتوے مانگتے ہیں, تم سے علم حاصل کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی سیادت اور چودراہٹ جو ہے اس کو ترجیح دے رہے ہو, اور اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی پونجی, ہدایت ربانی, وہ ہدن جو اب الہدا بن کر آ رہی ہے, اس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو, اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو. فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون. اور دیکھو پھر وہی بات, ایای فاتقون, کلمہ فا مزید تاکید کے لیے, فاتقون مجھ ہی سے میرا ہی تقوی اختیار کرو, لیکن ایایا سے اور اس کو مقدم کر کے صرف میرا تقوی اختیار کرو. تو یہ فرحبون اور فاتقون ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. رہب اصل میں کہتے ہیں دل کی لرزش, جیسے دل کے اوپر ایک لرزہ سا طاری ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو, اگر آخرت کے جو احوال ہیں وہ سامنے رہے تو دل پر کپ کپی سی طاری ہوتی, یہ رہب ہے. اسی سے رہبانیت کا لفظ اور راہب بنا ہے, بہت ڈرنے والے, بہت ہی خشیت رکھنے والے, بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے, وہ راہب ہے. رہبانیت اسی سے بنا ہے, رہب, یہ خوف, اور اس کا نتیجہ نکلے گا تقوی. انسان پھر اب بچتا ہے, اس کے حکم کو توڑنے سے بچتا ہے, اس کے احکام کی تعمیل میں اپنی امکانی حد تک جو ہے کوشاں رہتا ہے. یہ جو روش ہے یہ تقوی ہے. تو تقوی نتیجہ ہے اس رہب کا. اگر وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے, خوف دل میں پیدا ہوا ہے, تو اس کا جو نتیجہ ہوگا عمل میں, عملی روش میں, وہ تقوی ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور دیکھو مت لباس پہنا دو حق پر باطل کا. حق ہے اس کے اوپر تم تلبیس کر رہے ہو. لباس جو ہے اس سے ہم واقف ہیں, کوئی شے کسی چیز کے اوپر چڑھا دی جائے, لباس ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے, تو لباس جو ہے وہ چڑھ گیا ہمارے جسم کے اوپر, جس سے کہ جسم چھپ گیا. حق پر باطل کا لبادہ ڈال دینا, حق پر باطل کا پردہ ڈال دینا, کوئی دھات کوئی اور ہے اس پر ملمہ کوئی اور چڑھا دینا, وہ چاندی نظر آنے لگے یا سونا نظر آنے لگے حالانکہ ہو کوئی اور ادنا دھات, تو یہ بھی گویا کہ تلبیس ہے. اسی سے خلط مبحث, گڈمٹ کر دینا, یہ ساری چیزیں, التباس کا لفظ اسی سے باب افتعال آیا ہے. التباس ہے کسی شے کے اندر آدمی جو ہے گو مگو کی حالت میں ہو کہ حقیقت اس پر منکشف نہ ہو رہی ہو, تو یہ التباس ہے, مغالطہ آدمی کو لاحق ہو جائے. تو ولا تلبسوا الحق بالباطل, مت چھپاؤ حق کو باطل سے.
یعنی یہ حق تمہارے سامنے آیا ہے، اب تم طرح طرح کے بہانے بنا کر، طرح طرح کے اعتراضات کر کے، غلط قسم کے مطالبات کر کے، جیسے ایک مثلاً ایک آیا ہے کہ ہم سے تو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جو آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو بھسم کر دے۔ یہ انسان کے عہد طفولیت کے، جبکہ ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، اس دور کی باتیں ہیں جبکہ انسان محتاج تھا کہ حسی معجزات قدم قدم پر دکھائے جائیں، تو کسی کے نظر اور کسی کی قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل رکھی تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری یہ نظر یا قربانی جو ہے قبول ہو گئی بارگاہ خداوندی میں۔ آسمان سے ایک آگ شعلہ سا اترتا تھا، بھسم کر دیتا تھا۔ حضرت حابیل اور قابیل کا جو ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں کہ معلوم ہو گیا انہیں کہ ایک کی قربانی جو ہے، ایک کی نظر قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی، تو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم تو اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو یہ تو آخرت ہی میں چل کر پتہ لگے گا کہ کوئی شے قبول ہوئی تھی یا رد ہو گئی تھی، یا یہ کہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی ایسی حسی شے، کوئی علامت تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس کا صدقہ قبول ہو گیا اور کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ ابتدائی دور کی یہ چیزیں تھیں، تو طرح طرح کے اس طرح کے بہانے جو ہے وہ بنا کر اور اپنے آپ کو محروم کرنا، اصل میں تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس ہدایت خداوندی سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں پر بھی لا محذوف ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، لیکن یہ کہ یہ فصاحت کا انداز ہے کہ دوبارہ اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تلبسو والا لا جو ہے گویا کہ دوبارہ یہاں پر مقدر مانا جائے گا، انڈرسٹوڈ مانا جائے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ یعنی ایک یہ ہے کہ انسان مغالطے میں ہو، واقعی اشتباہ اسے لاحق ہو جائے، بات سمجھ میں نہ آئے، اس میں اگر کچھ وقت گزر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بات واضح ہو چکی ہو، حق کو انسان پہچان لے، یہ سورہ انعام کی وہ آیت جو ہے کہ حق کے انکشاف کے بعد اگر انسان اس کو قبول کرنے سے رد کرتا ہے تو اس کی سزا جو ملتی ہے وہ نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیں گے، ان کے نگاہوں کو بھی پھیر دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب حق منکشف ہوا وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ دل نے گواہی دے دی، وہی پھر شعر میں پڑھ سنا رہا ہوں، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب دل نے گواہی دے دی اب لغت غریب نہیں ہے، اب تو یہ مانوس بات ہے، آپ کے دل نے مان لیا ہے، حقیقت منکشف ہو گئی ہے، عافیت اسی میں فوراً تصدیق کرو، فوراً مانو۔ اگر تاخیر کرو گے، اپنی چودراہٹ، اپنی سیادت، اپنی مصلحتیں، اپنے مفادات، اگر ان کی وجہ سے آنکھ بند کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر نگاہوں کو بھی الٹ دے گا، دلوں کو بھی الٹ دے گا اور دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا۔ تو فرمایا وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے یہ نہ کرو۔ مغالطے میں ہو جائے، غلط فہمی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور غلط فہمیاں رفع فرما دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل وہی جو محاورہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہے۔ سوئے ہوئے کو آپ جگا لیجئے، لیکن جو جاگا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اب اسے آپ کیسے جگائیں گے؟ تو جس نے حق کو پہچان کر رد کیا ہو، اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے حق کو پیش کریں۔ یہ وہی آیت ہے جو پہلے رکوع میں آ چکی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اور قرآن مجید کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی در حقیقت شریعت موسوی کے بھی اہم ترین جو عناصر ہیں یہی دو تھے، اگرچہ اضافی طور پر شریعت موسوی میں قربانی کا ذکر بہت ہے۔ قربان گاہ ہی در حقیقت ان کا جو ہے عبادت گاہ کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ قربان گاہ، اور جب وہ جو پھرتے تھے، گھومتے تھے، تو بھی ان کا ایک خیمہ ہوتا تھا، قربان گاہ کا خیمہ، جس کا کہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف رکھتے تھے۔ گویا کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے، وہ جو ان کی کتاب عربی زبان میں الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، جس کا ترجمہ اردو میں ہم نے شائع کیا تھا، ذبیح کون ہے، یہ جو رسالہ ہے، ثابت کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اول قبلہ جو ہے وہی بیت اللہ ہے، اس لیے کہ یہ جو بیت المقدس کا قبلہ ہے یہ تو ابھی 400-500 برس بعد وجود میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ کے بھی 300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جب یہ قوم نکل رہی تھی اور جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ مصر میں اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تو وہ قبلہ کون سا تھا؟ ابھی یروشلم وجود میں نہیں آیا، ابھی ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا، ابھی وہ 300 برس کے بعد حضرت سلیمان دنیا میں تشریف لائیں گے، تو یہ قبلہ کون سا تھا؟ یہ قبلہ یہی خانہ کعبہ،
اول قبلہ یہی ہے در حقیقت. ہمارے ہاں جو کہہ دیا جاتا ہے قبلہ اول بیت المقدس کو، یہ در حقیقت غلط العام ہے. وہ اس اعتبار سے کہ حضور نے مدینے میں آنے کے بعد پہلے 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، یا یہ کہ حضور سے قبل بنی اسرائیل کا قبلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور تک یہ گویا کہ بیت المقدس بن گیا تھا. ورنہ یہ کہ اولین قبلہ جو ہے وہ تو وہی ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا وہی ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، پہلا گھر جو بنا ہے وہ وہی ہے. اور میرے نزدیک رائے صحیح یہی ہے کہ حضرت آدم اس کے معمار ہیں، حضرت ابراہیم معمار ثانی ہے. وہ عمارت گر گئی تھی امتداد زمانہ سے، سیلابوں سے ختم ہو گئی تھی، پھر اس کی جگہ جو ہے معین کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی ہے، اور پھر اس پر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بنیادیں وہی تھی، قواعد وہی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے تھے، ان کو دوبارہ اٹھایا ہے، بلند کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. یہ اسی پہلے پارے ہی میں انشاءاللہ تعالی 15ویں رکوع ہی میں یہ آیت آ جائے گی. بہرحال فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم رکھو نماز. یہاں نوٹ کر لیجئے اقامت کا لفظ آیا ہے، نماز قائم رکھنا، اور یہ پہلے رکوع میں بھی آ چکا تھا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں پر مما رزقناہم ينفقون کی بجائے اب اصطلاح آئی ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. یہ زکوٰۃ جو ہے مکی دور میں تو یہ عام لفظ تھا. تزکیہ نفس کے لیے انسان جو خرچ کرے، غریبوں کی امداد ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، جو بھی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ ہے. لیکن مدنی دور میں آ کر اب زکوٰۃ کا لفظ معین ہو گیا ہے ان صدقات واجبہ، جو یہ صدقہ ہے کہ جو ایک خاص نصاب کے کا اگر مالک انسان ہے تو اس سے اوپر اگر گیا ہے تو اس کو وہ ایک خاص حساب سے، خاص شرح سے دینا ہے، وہ عبادت معین ہو گئی زکوٰۃ. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور اس کے اگلا ٹکڑا اہم تر ہے وارکعوا مع الراکعین، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. یہاں اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی جانب. تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے صلاۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے اور زکوٰۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے. صلاۃ تو انہوں نے تقریباً گم کر دی تھی، چنانچہ ان کے ہاں جو تفصیلی ان کے احکام آتے ہیں ان میں نماز کا ذکر بہت کم ہے. سجدہ تو تقریباً ختم کر دیا تھا، ان کی نماز سے سجدہ نکل گیا تھا. جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے سجدے نام کی شے سے وہ واقف نہیں، گھٹنا زمین پر ٹیک دیتے ہیں، بس یہی ان کا ہے، نیلنگ ڈاؤن والی بات ہے. اس سے آگے سجدہ جو ہے یہ تو ان کی نماز سے خارج ہو چکا. یہ بھی اصل میں وہ تکبر اور تمرد جو ہے کہ انسان اس کیفیت تک جانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، لہذا یہ چیز ان کے ہاں سے خارج ہو چکی تھی. اور جیسے کہ سورہ مریم میں بھی آیا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے. تو اب گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی تجدید ہو رہی ہے، اس لیے کہ موسیٰ سے پہلی وحی میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے. پہلی وحی ہے، پہلا مکالمہ ہے، پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تو فرمایا یہ تمہارے اپنے دین کی تجدید ہے جو ہو رہی ہے، یہ کوئی تمہارے لیے اجنبی شے نہیں ہے، یہ کوئی غیر شے نہیں ہے، یہ کوئی باہر کی شے نہیں ہے، یہ غیروں کی بات نہیں ہے، تمہارے اپنے گھر کی بات ہے. وہی زکوٰۃ اور وہی نماز جس کو تم گم کر چکے ہو اس کی تجدید ہو رہی ہے. اور دیکھو تصویر لفظی ہے وارکعوا مع الراکعین، گویا کہ انسان کو کوئی جھجک بھی ہوتی ہے. اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو انسان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے. اب جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمہارے سامنے ہیں. جھکو ان کے ساتھ، جھکو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ.